بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ منقع کے بارے میں، اسے کھاؤ، یہ بہترین کھانا ہے، اعصاب یعنی نسوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، کمزوری کو دور کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، چہرے کی رنگت نکھارتا اور منہ کو خوشبودار کرتا ہے۔ لیمو کا رس نمک میں ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت کے درد اور پیراہٹ سے نجات ملتی ہے، مسوڑوں کے لیے بہترین ہے۔ لیمو کا استعمال شہد کے ساتھ صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو لوگ گلے میں خراش رہنے کی شکایت کرتے ہیں اور ہر وقت کھانسی کا شکار رہتے ہیں، وہ صبح نہار انڈا ابال کر نہار منہ نمک لگا کر کھا لے۔ 3 دن مستقل اس ٹوٹکے کو کریں۔ پرانی کھانسی کے مریض 15 دن تک اس ٹوٹکے کو کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ادرک کی چائے سینے کے جکڑنے اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے، جبکہ ماحولیاتی الرجی سے سانس کی تکلیف میں بھی ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ پاؤں کے تلوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو خلا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی مالش کرنا بہت ہی زیادہ صحت کے لیے مفید ہے، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ بچوں کا قد بڑھانے کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح گٹھلیاں نکال کر دودھ شامل کر کے ملک شیک بنا لیں، بچوں کو پلائیں، کچھ ہی عرصے میں بچوں کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے رات کو 1 کپ دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کمزوری، خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دوران حمل خواتین کو چاہیے کہ سبز سبزیاں کھانے میں بڑھا دے، کیونکہ ان میں آئرن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جو کہ حاملہ خاتون کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ چیکو نظر کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اس میں گلوکوز کی بھاری مقدار موجود ہے، یہ جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں 1 چمچ روغن زیتون ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ کانوں کے بہرے پن کے لیے زیتون کے پتوں کو کچل کر ململ کے کپڑے میں ڈال کر خوب دبائیں اور ان کا رس نکال کر شہد ملائیں اور 3 قطرے رات کو کان میں ڈال دیں، انشاءاللہ بہرا پن ختم ہو جائے گا۔ پیٹ میں مروڑ ہو اور گیس کا مسئلہ ہو تو 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ بچے کی ڈیلیوری نارمل ہو اور آرام سے عافیت کے ساتھ ہو جائے تو حمل کے آخری ماہ میں اس وظیفے کو بکثرت معمول بنا کے پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا باسط یا فتاح یا کریم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ اگر اپنے دماغ کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں۔ مسواک کرنے سے عقل بڑھتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، پیٹھ مضبوط ہوتی ہے، درد سر دور ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، بڑھاپا دیر سے آتا ہے، معدہ درست رہتا ہے، ذہن تیز ہوتا ہے، سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے، بلغم خارج ہوتا ہے۔ ڈیئر ویورز، ہمارے چینل پہ بہت سے اچھے ٹوٹکے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔